ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر، غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، بالخصوص اس وقت میں غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جن کا مزاج غصے والا ہے، جن کا مزاج غصے والا ہے تو وہ تو جب بھی خلاف مزاج کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اوپر غصہ آتا ہے۔ یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، اس کے تو فی الفور زائل ہونے کا جو ہے نا کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے تو یوں کہہ لیں کہ اینگر مینجمنٹ ہی کرنی پڑتی ہے، یعنی باقاعدہ اس کا یا تو کورس کرنا پڑتا ہے اور یا اپنے حوالے سے تھوڑا بہت اس کے لیے پراپر کچھ مشقیں اور کچھ یہ ساری کی جاتی ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ عام طور پہ تو بندہ غصے والا نہیں تھا، لیکن حالات نے ایسا چڑچڑا بنا دیا کہ اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے۔ آج کل یہ حالت زیادہ، جو پہلے والے ہیں ان کا تو غصہ بڑھے گا ہی بڑھے گا، لیکن جو دوسرے والے نارمل مزاج والے تھے وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا ایک حل وہ ہے کہ جو فی الوقت ہو نہیں پا رہا، وہ یہ ہے کہ غصے کا حل یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس جگہ پہ غصہ آ رہا ہے اس جگہ سے ہٹ جائیں آپ، لیکن غصہ ہی گھر میں آ رہا ہے، گھر سے باہر جا نہیں سکتے تو پھر گھوم پھر کے وہیں پر آ جائیں گے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ بھئی یا صبورو یا صبورو، اللہ کو یاد کرے اور ذہن بنا لے کہ مجھے صبر کرنا ہی پڑے گا، نہیں کروں گا تو مجھے ہی نقصان ہے، مجھے ہی نقصان ہوگا، میرے پڑوسیوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو لہذا صبر کا ذہن بنائے بغیر غصے پہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ والوں کی باتیں، یہ جو کتاب ہے نا اللہ والوں کی باتیں، اگر اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کرے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یوں ہوگا کہ بندہ جب اولیاء کرام کے حالات پڑھتا ہے نا، اس میں نمبر ایک تو ان کی سیرت پڑھتا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، ان کے اخلاق پڑھتا ہے، اس سے دل نرم ہوتا ہے، اچھا ان کی کرامات پڑھتا ہے، دل خوشی سے ادھر زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، ان کی تعلیمات پڑھتا ہے، وہ دل پہ اثر کرتی ہیں۔ تو یہ پڑھنے سے انسان کا جو غصہ ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ اس طرح کا مطالعہ، سیرت کے جو اخلاق کا باب ہے وہ پڑھ لیں، بہار شریعت کے 16ویں حصے میں جو اخلاق کا اس میں حسن اخلاق کا باب ہے اس کا مطالعہ کر لے، صبر کا ایک مرتبہ ذہن بنائے، یا یوں کر لیں کہ اپنے آپ کو چیلنج کر کے دیکھ لیں، یار میں کتنا پاورفل ہوں۔ جیسے حدیث مبارک میں فرمایا نا، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پچھاڑ دے، جو غصے پہ قابو پا لے۔ تو چیک کرے ذرا کہ آپ کے اندر ول پاور کتنی ہے، آپ کتنے پہلوان ہیں اور کتنے کمزور ہیں۔ تو دکھنے کے اندر تو جناب بہت پہلوان اور ویسے بالکل ہی جناب تیلی پہلوان نکلے، تو یہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو چیلنج کر کے دیکھ رہے یار میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں، میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔